اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ثانی گدی نشید دربار عالیہ دادا حضرت کی سید شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم بابا سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم بابا سید بلیک چند شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیز و اقارب، مریدین بیرون ملک اور پاکستان میں اور تمام مسلم امہ جہاں جہاں بھی مسلمان مریدین اور میرے سندھی بھائی اور میرے بہن بھائی بیٹیاں جو بیرون ملک میں جو میری ویڈیو کو سنتے ہیں اور میں میسنجر پر جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں واٹس ایپ پر اور میری ہمت بڑھاتے ہیں، سب کو میں پیار سلام۔ اور میرے یوٹیوب چینل پیر ثانی سرکار اور میرا فیس بک پیج پیر ثانی سرکار میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو آج کچھ موضوع میں ڈیفرنٹ سا لے کے آیا ہوں، جو آپ کی محبت، بڑے پیغامات کتنے ملے میسنجر پر، واٹس ایپ پر کہ صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ کچھ اپنے متعلق کچھ بتائیں، آپ اس پیری فقیری لین میں کیسے آئے اور کیا دلچسپی آپ کو ہوئی اس لین میں آنے کی۔ تو پہلے بھی میں نے شاید ایک ویڈیو بنائی تھی، پتہ نہیں یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہے۔ تقریباً اب اس چینل میں پیر ثانی سرکار میں 450 ویڈیو میری اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور جو موضوع جو میں آپ لوگوں نے مجھے کہا ہے اس کے لیے آج میں شروع کرتا ہوں پیری فقیری اور درویشی میں اس میں آیا کیسے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، مسلسل جو میں اس لین میں آیا، جس میں زیادہ مجھے دلچسپی پیدا ہوئی وہ میرے بیٹے کے فوت ہونے کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے سید فیملی تو ہم پہلے سے تھے، میرے دادا جی جو تھے بابا ناصر الدین شاہ بخاری ایک معلم بھی تھے اور نیک انسان بھی تھے، سمجھو زندہ ولی تھے وہ۔ میری ان سے قرابت بہت کم رہی ہے، چھوٹے تھے ہم جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن کچھ چند باتیں تھیں جو مجھے یاد ہیں۔ میں ہوں گا اس وقت 6 سال کا ہوں گا، 7 سال کا ہوں گا، ایسے ہوگا، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے۔ بڑی عجیب عجیب وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سناتے تھے ہمیں، ہم انہیں دباتے بھی تھے، ہفتے میں 1 دفعہ جاتے تھے ان کے پاس۔ اس وقت اس دور میں وہ ان کی پینشن آتی تھی، پتہ نہیں کتنے 86 روپے، پتہ نہیں کتنی آتی تھی، ہمیں مہینے 1 روپیہ دیتے تھے وہ، اور باتیں سناتے تھے دین کی، اپنے استادی لائف میں جو انہوں نے وقت گزارا وہ سناتے تھے۔ ان کو ایک مرتبہ یہ بھی ملا کہ کافی سارے جنات جو ہیں ان کے شاگرد رہے ہیں، اور زندگی کے آخری لمحات میں وہ بس نظر بھی ان کی کمزور ہو گئی
مجھے وہ سناتے تھے بعض اوقات نماز ذکر اذکار تو ان کا مرتے دم تک ان کے ساتھ تھا، نہ ہی وہ کسی کے محتاج ہوئے، اور ان کو اپنے پیدائش کا وقت بھی یاد تھا اور مرنے کا وقت بھی ہمیں بتاتے تھے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا اور پیر والے دن ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے اتنا یاد ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک لکھ دیتے ہیں جب پیدا بھی ہوتا ہے انسان، اس کا مرنا اور جینا دونوں ٹائم ہوتے ہیں۔ جو وہ منہ سے باتیں کہتے تھے ان کی سچ نکلتی تھی، اور آخری لمحات میں جنات نے بھی ان کی خدمت کی، ہمیں بتاتے تھے وہ غیبی طریقے سے، کیونکہ اصل میں تو شکل میں تو کوئی جنات کو نہیں دیکھ سکتا، نہ ہی وہ اصل شکل میں کسی کو نظر آتے ہیں، صرف ولیوں کو نظر آتے ہیں جس کی پوری تیسری آنکھ کھل گئی ہو، لیکن وہ دیکھنے کی ہمت ہو تو پھر ہے، کیونکہ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، عجیب عجیب شکلیں ہوتی ہیں ان کی۔ جو ان کا سردار ہوتا ہے وہ 3.25 فٹ کا ہوتا ہے، بونے ہوتے ہیں یہ 2 فٹ 2.5 فٹ کے، اور ان کے پتہ نہیں 70 لاکھ قبیلہ ہے جنات کا، اور ان کی ہزاروں جب یہ ان کی اولادیں ہوتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہے۔ جیسے انسان تو زیادہ سے زیادہ جو ہم نے سنا ہے وہ 3 سے 4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یا 5 آج کل، کسی کے 5 بھی ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہیں۔ زندہ مثال ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، شاید تقریباً چاروں جڑوا تھے، اور اب تو 6 7 سنتے ہیں، لیکن انسان بس 1 2 پیدا کرتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن جنات کی جو اولاد ہے وہ کافی تعداد میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ سناتے تھے ہمیں 70 لاکھ قبیلہ ہے جنات کا، اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہے، اور اس کے پاس 70 لاکھ جنات تابع ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک ہی سردار ہوتا ہے۔ اور جنات شریر بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی ہیں، اور جو نیک جنات ہیں ان کی خوراک اللہ پاک نے ہڈیاں رکھی ہے، اور ہمیشہ ہڈیوں کو ضائع نہ کیا کرے، گرانے میں پھینک دیا کرے، کیونکہ جب آپ ہڈیاں پھینکتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اس سے کئی گنا زیادہ گوشت لگا کے ان کو کھلاتے ہیں، خوشبوات پسند ہوتے ہیں، اور نیک جنات بڑی مدد کرتے ہیں انسان کی غیبی طریقے سے۔ باقی شریر ہے گوبر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، لیڈ وغیرہ گندی گندی چیزیں جو شیطانی جنات ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کی خوراک وہ دوسری ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، نیک جنات کی خوشبوات ہوتی ہیں، اور یہ آگ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کئی لوگوں نے ہمیں سوال کیا تھا مجھے کہ یہ جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ آگ انسان کو محسوس ہوتی ہے؟ آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگ ہی سے پیدا ہوئے ہیں، بس وہ آتش جس کو کہتے ہیں نا، آگ آتشی تھے، لیکن یہ اندرونی طور پر یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی جنات آپ کو چھوتا ہے تو کیا آپ جل جائیں گے، نہیں، ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آگ کا مطلب یہ ہے کہ آگ کی تاثیر سے پیدا ہونا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آگ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اور آگ لگ جائے گی آپ کو، اگر کوئی جیسے انسان کے اندر منتقل ہوتے کیا انسان جل جاتا ہے؟ نہیں۔ میں ایک واقعہ حضور پاک کا سناتا ہوں، تو صرف حضور پاک نے جن کو اصل صورت میں دیکھا بھی ہے، کچھ صحابہ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن جو زیادہ میں نے سنا ہے وہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے جن کو دیکھا نیک جن تھا، اور وہ مجھے ملا، اس کا جو لعاب ہے وہ زمین پر گرا تو مجھے ٹھنڈک سی محسوس ہوئی،
اس کا مطلب تو صاف ظاہر ہے، اور وہ ان کے اندر ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ باقی جنات کو دیکھنے کے لیے پاور بہت چاہیے۔ اب کوئی ہمیں کہے یا آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کا پتہ بھی لگتا جائے، تاکہ سوالات جو آپ کے اٹھیں گے میں پھر آگے فقیری لائن بتاؤں گا، درویشی لائن بتاؤں گا، میں کیسے آیا کیسے نہیں آیا۔ پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جن تابع ہے، سب جھوٹ ہے۔ جن کبھی کسی کے تابع ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، جائز کام ہیں، اگر کوئی کالے علم والے شریف جنات جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہ جو شیطانی جنات ہیں، ان کو کسی کے اوپر مسخر کر دیتے ہیں، مسلط کرنا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یا خود بخود جن کا کسی کے اوپر عاشق ہو جانا، یا جننی کا عاشق ہو جانا، یا جن کا کسی لڑکی کے اوپر عاشق ہو جانا، یہ ہو سکتا ہے، یہ خود بخود بھی ہو جاتا ہے۔ بعض کا تنگ بھی کرتے، شریر جن نیک نہیں کرتے، اور نیک جنات غیبی طریقے سے تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ تنگ نہیں کرتے آپ کو۔ یہ وہ جنات کرتے ہیں جو بہت آپ کو تنگ کرتے ہوں، جو عیسائی یہودی لابی کے شیطانی جنات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ بات آگے چل گئی، میں جنات کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، تو میں ان کی محفل میں بھی وقت گزارا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ اور شروع سے میری ایک عادت تھی، درباروں پر میں اکثر جاتا تھا۔ جب میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا، اب تو شہر میں ہوں، تو وہاں بھی میں دادا شاہ رسول حقانی کی دربار ہے، اکثر اوقات میں جاتا تھا، زیارت کرتا تھا، دعائیں مانگ کے آتا تھا۔ اور ملتان میں جب میں پڑھنے کے لیے، جب میں گاؤں میں چھوٹا تھا، یہ کوئی خدا کی کوئی ایسی کرنی ہوئی، جب میں سوچتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ کسی کے بارے میں اگر میری حس کہہ دی، مطلب ہے میں جا رہا ہوں، کچھ سوچ آ گئی تو وہ ہو جاتا تھا۔ کسی کے بارے میں بھی میں سوچتا تھا، اگر کوئی عورت پریگننسی میں ہوتی تھی، اس وقت میری عمر ہوگی 11-12 سال 13 سال، میں بتا دیتا تھا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے کئی سوالات میرے ابھرتے ہیں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کافی سارے عورتیں، اب مجھے پتہ لگا نا کہ شاہ صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، کافی عورتیں پھر مجھ سے پوچھنے لگ جاتی تھی، پھر میں بتا بھی دیتا تھا، اور وہی ہوتا تھا۔ یہ میری ابتدا کی 13 سال کی لائف ہے، میں پھر پڑھتا بھی تھا، اور پیدل سفر میں نے بڑے کیے ہیں۔ پھر میں کالج لائف میں چلا گیا، کافی سارے پیدل لائف میں جب اڈے سے اترتا تھا تو کالج پیدل جاتا تھا، یہ میری روٹین تھی، چاہے میں ملتان پڑھنے آیا ہوں چاہے میں وہاں تھا، تو اکثر میں پیدل جاتا تھا۔ اس کو آپ یہ کہیں کہ پیسے بچانا تو نہیں، شروع سے میں صحت کا بھی خیال رکھتا تھا اپنی، مطلب میں کہتا تھا کہ انسان کو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ میں اڈے سے پیدل تقریباً تھا 3 کلومیٹر کا 4 کلومیٹر کا سفر،
وہ میں پیدل کالج جاتا تھا. رستے میں ایک دودھ والا کڑھائی لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. میں وہاں 2-4 منٹ بیٹھ جاتا تھا, دودھ وہاں پیتا تھا. پھر وہاں سے میں چل پڑتا تھا کالج میں نے پڑھا. دودھ والے سے بھی دوستی ہو گئی, روز پیتا تھا. تو قدرتی بات ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا. دودھ والے کڑھائی, اتنی بڑی کڑھائی ہوتی تھی اس کے پاس, دودھ اس میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک بڑا سارا کوئی چمچ سا بنا ہوا ہوتا تھا, اس کو ہلاتا رہتا تھا. اس وقت وہ آگ شاگ نہیں تھی, بھٹیوں پر جلاتے تھے لکڑی والی. میں اس سے منہ سے نکل پڑا کہ کبھی دودھ جلا بھی ہے آپ کا, یا ایسے دھیان آپ کا ہو؟ کہتے نہیں جی آج تک کبھی نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا. میں اٹھ کے چلا گیا, کالج کی روٹین تھی لائف. وہاں سے چلا آیا, پھر دوسرے دن آیا, دودھ پینے کی روٹین سے میں بیٹھ گیا. وہ میرے ہاتھ مجھے دیکھ کے کہتا ہے یہ بتائے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سید ہوں, بخاری خاندان سے ہوں. کہتے ہیں آپ نے جب کل مجھے کہا کہ آپ کا دودھ کبھی جلتا ہے, آپ کے جانے کے بعد میرا دودھ سارا نیچے سے لگ گیا, سمیل پیدا ہو گئی, میرا دودھ بکا ہی نہیں ہے. دہی جمائی, دہی بھی نہیں بکی, آپ کی زبان کالی ہے. تو میں نے کہا یا خدا کا خوف کر, میں نے تو ویسے پوچھا آپ سے کہ کیا دودھ جل جب بھی جاتا ہے آپ کا کبھی؟ اس دن کے بعد اس سے گہری میری دوستی ہو گئی. کبھی کبھی میرے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے, ارادے تو دوسرے دن پیسے اسے دے دیتا تھا. یہ میری لائف شروع ہو رہی ہے. پھر کالج میں NCC ہوتی تھی 20 نمبر کی, اب تو نہیں کرواتے, اس دور میں ہوتی تھی فوجی ٹریننگ. تو جو سر سکھانے آتے تھے بہاولپور سے آتے تھے یا ملتان سے آتے تھے, ان سے دوستی ہو گئی. سیکنڈ ایئر کی پاسنگ پریڈ تھی, ہم فرسٹ ایئر میں تھے. تو میں وہ فوجیوں سے کہتا تھا کہ سر مجھے بھی شیلڈ مل جائے. ملے گی؟ کہتا تھا نہیں آپ کو نہیں مل سکتی. آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ سے اچھے کافی سارے لڑکے ہیں جو اچھی پریڈ بھی کرتے ہیں, اچھی پریڈ والے کو بھی ملتی ہے شیلڈ, اور اچھے نشانے باز کو ملتی ہے, باقی کو چھوٹی چھوٹی ٹرافیاں ملتی ہے. میں نے کہا سر میں نے شیلڈ لینی ہے. کہتے نہیں ابھی تو اگلا سال تو آئے. فرسٹ ایئر میں نے کلیئر کیا, وہاں اچھے نمبر آئے. پھر میں نے 12ویں میں چلا گیا. 12ویں کا وہ سیکشن بھی شروع ہو گیا NCC والا. اب وہی فوجی قدرتی بات ہے, آ گئے وہی ہمارے ساتھ پرانے. ایک آدھ کو نیا بھی آیا ہوگا شاید, مجھے یاد نہیں ہے. 2 تو وہی پرانے تھے جن سے ہماری دوستی بھی تھی, چائے بھی پیتے تھے ہم اکٹھے بیٹھ کے, بڑی عزت کرتے تھے میری. پریڈ کے بعد جب ہمارا پیریڈ فارغ ہوتا تھا تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں نے کہا سر میں نے شیلڈ لینی ہے. ہنسنے لگ جاتا تھا. ایک داڑھی والا تھا, کہتا ہے ٹھیک ہے کوشش کر, نشانے بازی میں مل جائے. پریڈ تو تیری اچھی ہے نہیں, تو کر نہیں سکتا صحیح. میں نے کہا سر مجھے تو نشانے بازی بھی نہیں آتی. کہتے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ میں نے کہا اچھا. میں نے کہا سر میں نے شیلڈ لینی ہے. کہتے دیکھی جائے گی, اگر تمہاری قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی. میں نے کہا سر میں نے کہہ دیا نہ ملنی ہے. ہنسنے لگ گیا. ہم نے 20 دن ٹریننگ کی. 20ویں یا 21ویں دن ہماری پاسنگ پیریڈ تھی, بلکہ وہ سیشن آ گیا وہ فائرنگ والا. وہ ہمیں کہیں لے گئے جہاں ان کے پوائنٹس بنے ہوئے تھے نشانے بازی والے. 10 لڑکوں کی لائن بنا کے وہ نشانے کروا رہے تھے. تقریباً میرا تیسری لائن میں میرا نمبر بھی آ گیا. خدا جانتا ہے کیا ہوا, میں فائر کر رہا ہوں, ڈر رہا ہوں, اور نشانے پر بھی میری نظر ہے.
تقریباً میں نے 10 کے 10 نشانے لگا دیے. اٹھ کے چلا آیا, چلتے رہے, تقریباً گھنٹے کے اندر سارے فارغ ہو گئے. کسی کے 5 لگے, کسی کے 4 لگے, کسی کے 3 لگے. خدا کا ایسا ہونا ہوا کہ میرے 9 نشانے لگ گئے. وہ جو سر تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, پتہ نعمت اللہ تھا یا کوئی تھے, اب تو شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے. تو کہتے یار ادھر آ, مجھے یہ بتا, نہ تو پریڈ صحیح کر سکتا ہے, نہ تو نے کہا تھا نشانے بازی. ان کے ساتھ ایک میجر بھی بیٹھا تھا. میجر مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں نشان. میں نے کہا پڑھتا ہوں. اور نہیں, آپ کو یہ نشانے بازی کہاں سے آئی؟ میں نے کہا سر کبھی میں نے وہ چھرے والی بندوق چلا لیتا ہوں, اتنی بڑی ریفل تو نہیں اٹھائی. کہتے آپ کے 9 نشانے کیسے لگ گئے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیسے لگ گئے. بہرحال جی میجر بھی مطمئن ہو گیا, انہوں نے سائن کر دیے. دا بیسٹ فائرر سید ظفر اقبال. وہ فوجی پھر واپسی آ کے تقریباً 2-3 دن کے بعد ہماری وہ پاسنگ پریڈ ہوتی ہے, مطلب انعامات وغیرہ جس میں MN MPA آتے ہیں, اس میں والدین کو بھی بلایا جاتا ہے. مجھے شیلڈ مل گئی. جاتے ہوئے فوجی ہنس لیجیے, یار کہتا ہے تیرے اندر کچھ ہے تو نہیں. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, میرا رب جانتا ہے. مجھے اس لائن کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو ہو گئی میری ابتدائی لائف. پھر میں کالج لائف میں آ گیا, ملتان پڑھنے کے لیے آ گیا. اس دور میں کالجوں میں تنظیمیں ہوتی تھی, فائرنگ بھی ہوتی تھی کالجوں میں, اب تو نہیں ہوتی. اس وقت میں پیدل سفر کرتا تھا, مطلب اکیلا رہتا تھا. اور میرے ابو کے ایک جاننے والے تھے, ان کے گھر میں کھانا کھانے جاتا تھا. تو بیچارے 2-3 مہینے انہوں نے کھلایا, اور آخر تنگ ہو جاتے ہیں ہر بندہ. تو ان کے ہاں ایک مولوی صاحب تھے, مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, جن کے گھر میں کھانا کھاتا تھا. تو کوئی طریقہ تو تھا ان کا بھگانے کا مجھے. 3 پرانا کھانا, 3 دن کا پرانا وہ سالنا مجھے کھلا دیتے تھے. صبر کرتا تھا. میری آج شروع سے عادت تھی, میں نے کبھی کھانے پینے میں کیڑے نہیں نکالے. جیسا بھی ہو, کوئی بھی دے, اللہ کا چیز ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, شکر ادا کرو بس. اچھا, وہ دوسرے دن جب میں صبح گیا ان کے گھر کھانا کھانے, مولوی صاحب اور بیگم بیٹھی تھی. کہتے ہیں سنا ہے تیرے جو جس مکان میں تو رہتا ہے نا وہاں سایہ ہے. مولوی صاحب جی اپنا حساب شروع کرنے لگ گئے. میں نے کہا جی کرو حساب. مولوی صاحب کی باتیں شروع ہو گئی جی. اس کی بیگم کہہ رہی ہے تیرے گھر میں سایہ ہے, تو گھر چھوڑ دے, تجھے نہ چمٹ جائے. میں نے کہا وہ تو مجھے پتہ ہے چمٹ جائے گا. اب میں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا ان کے گھر. اسی گھر میں نے تقریباً 1 سال اور 9 مہینے گزار دیے. مجھے وہ نہیں, آج تک سایہ نظر نہیں آیا. کالج لائف گزاری, میں نے پھر BA کیا. پھر اس کے بعد گاؤں چلا گیا. پھر واپسی یہاں جاب کی تلاش میں آیا. دھکے بہت کھائے میں نے. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو میں نے نہ کیا ہو. میرے رب کی طرف سے تھا, آزمائشی تھی, اللہ کا دیا ہو بہت کچھ تھا. لیکن محنت میں نے بہت کبھی نہیں گھبرایا محنت سے. اسی دوران یہاں ملتان میں شادی بھی ہو گئی میری. شادی بھی میری ایسی ہوئی پسند کی. بس یہ ایک روٹین لائف تھی. بچے پیدا ہو گئے, بیٹی ہوئی, پھر بیٹی ہوئی, پھر میرا بیٹا ہوا. میرا بڑا اس بیٹے سے بڑا پیار تھا. اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے جب پیدا ہوا تھا. پھر میں نے اس کا پہلے دن سے علاج شروع کروا دیا تھا. ماشاءاللہ پھر صحیح ہو گیا. 2 دفعہ آپریٹ بھی کروایا تھا, اصل میں جوتا نہ پہننے کی وجہ سے, ورنہ انہوں نے کہا تھا یہ ویسے صحیح ہو جائے گا. لاپرواہ بڑا تھا. پھر 5 سال کی عمر میں اسے دورے پڑنے شروع ہو جائے, فٹس.
مطلب پیدا ہونے سے میں نے اس کی آخری عمر تک خدمت کی ہے. کسی چیز کی میں اپنے بیٹے کو کسر نہیں اٹھائی کہ میرا بیٹا یہ کہے کہ میرے باپ نے میری علاج کرواتا کہ میں صحیح ہو جاتا. دنیا کے کون سا ہاسپٹل، کون سا شہر جہاں میں نہ لے گیا ہوں. دنیا کے بڑے سے بڑے ٹیسٹ، اس کی ہر خواہش پوری کرنا. جو وہ منہ سے نکالتا تھا، اس کو پیزا کھانے کا بڑا شوق تھا. ریڈ بول گاڑیاں استعمال کرنی، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دیتا تھا اسے، بیٹریوں والی، کبھی موٹر سائیکل، کبھی کچھ، جو کچھ کہتا تھا. نہ دیتے تو پھر وہ فٹس پڑنے شروع ہو جاتے تھے. اگر ایک دو فٹس پڑ گئے، وہ دوائی ختم ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ سے اسی دن سے شروع ہو جاتی تھی. بس وہ ایسے ہی زندگی اس کی گزری. اچھا، مجھے یہ پتا تھا کہ یہ 12.5 سال کی عمر میں اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو ابھی خدمت اس کی میں نے بہت کی. پھر میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید بلیک چند شاہ بخاری بابا جی نے مجھے کہا کہ بچہ اور پیدا کرو، شاید تمہارا بیٹا صحیح ہو جائے، شاید اس کا ایک اور بھائی پیدا ہو جائے. میں نے کہا میری قسمت میں ایک ہی بیٹا تھا جو اللہ پاک نے دیا ہے، اور اس کی خدمت کر رہا ہوں. کہتے پتے اللہ بیٹا دے دے. میں نے کہا نہیں دے گا. میں نے اپنی مسز کو بھی کہا ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ بچہ پیدا کریں یا نہیں کریں. میں نے کہا بات سنو، اب دنیا کے کہنے سے ہم پیدا تو کر لیتے ہیں. میں تمہیں ایک آج بات بتانے لگا ہوں. ابھی میں اسی فقیری لائن میں نہیں آیا تھا. میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں. میں کہوں جی میرے پاس بہت کچھ ہے، نہیں. جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، جو کچھ چھینا ہے میرے رب نے چھینا ہے. دیا بھی بہت ہے، لینے کے بعد وہ اس سے خوب تر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. اگر وہ کوئی چیز آپ سے لے لیتا ہے نا، اس سے نیم البدل آپ کو بہت اچھی چیز دیتا ہے. یہ آج میری بات یاد رکھیے گا. پھر میں نے اپنی مسز سے بات کی. میں نے کہا بات سنو، ہماری قسمت میں ایک ہی بیٹا، اور اسی کی میں نے خدمت کرنی ہے. اور 12.5 سال اسے تو میں نے نہیں کہا کہ یہ چلا جائے گا. میرے دل میں یہ تھا یہ 12.5 سال کے بعد چلا جائے گا ہمیں چھوڑ کے. میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا تھا. پھر سارے پیچھے پڑ گئے ہمارے رشتہ دار کو، بچہ پیدا کرو، بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا. میں نے اپنی مسز کو کہا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا نا، ہماری قسمت میں بیٹی ہے. اس کی وہ 1 تاریخ کو پیدا ہوگی. چاند کی بھی 1 ہوگی، اور جب پیدا ہوگی وہ بھی 1 کا ٹائم ہوگا. اور اس کا نام زینب نور رکھو گے، اس کا عدد بھی 1 ہوگا. کہتی تم کون سے ولی بنے بیٹھے ہو، خدا بنے بیٹھے. میں نے کہا میں خدا تو نہیں ہوں، استغفر اللہ، میرا دل کہتا ہے. یقین کرے مجھے نہیں پتا تھا، پتہ نہیں دل نے ایسے کہہ دیا. وہی دودھ والی بات ہوئی. اکثر مجھے لوگ کہتے تھے ملتان میں، کافی سارے لوگ کہتے تھے کہ تو بات کرتے تیری کالی زبان ہے، تو نہ کیا کر. میں نے کہا یار، میری مسز بھی کہتی تھی کہ آپ نیگیٹو ہر کسی کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے کہا میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، میرے پتہ نہیں ذہن میں خود آ جاتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں اور وہی ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پیدا کر لیں جی، دنیا کہتی ہے تو پیدا کرو. ہم نے ابتدا کر لی جی. اللہ پاک نے گود اس کی ہری کر دی. مہینہ گزرا، الٹرا ساؤنڈ شروع ہو گیا جی. اس کی ایک پراپر ڈائریکٹ اس نے ڈاکٹر کا متعین کر دیا تھا. وہ کچہری روڈ پر کوئی ہاسپٹل ہے، وہاں کی ہر مہینے چیک اپ کروانے جاتی تھی. بلکہ اس سے کرواتی تھی یا پتہ نہیں مسٹر سے کرواتی تھی، مجھے یہ کنفرم یاد نہیں آ رہا. چیک کرنے کے لیے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے. ہر دفعہ جاتی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں نظر نہیں آ رہا، بچے کی پوزیشن غلط ہے. کوئی کہتا تھا الٹی ہے، کوئی سیدھا، بچہ نارمل ہے، صحیح ہے، بالکل ہر چیز اس کی پوری ہے. نامہ مہینہ گزرا، پھر الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی 7ویں مہینے میں. سب نے انکار کر دیا.
نہیں نظر آتا. ہر کوئی ٹائم دے رہا ہو 15 دن کا 20 دن کا بھی اب بچے کے پیدا ہونے میں رہتا. اس دوران میں اپنے مکان کی سیٹنگ کروا رہا تھا. میں نے کہا بات سن، ایک اور آج بات تجھے بتاتا ہوں. ابھی تک تو تجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا نا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. میں نے تو تمہیں پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا. اب یہ جب گھر سے مستری نکلیں گے اور تو گھر کی صفائی کرے گا، جو میں نے نام اس کا تجویز کیا ہے نا وہ ذات ہی بہت بڑی ہے. بی بی کا نام میں نے رکھا ہے، اور وہ نام اور گھر ایسے گندا پڑا ہو. اور جس دن گھر کی صفائی ہوگی مستری نکلیں گے، اس زینب نور نے یہاں پیدا ہونا ہے. مستری چلے گئے، گھر کی صفائی ہوگی، کہتے جی ہسپتال دکھانا ہے ڈاکٹر کو. ہم چلے گئے کچہری روڈ پر، پتہ نہیں وہاں وہیں دکھاتی تھی. اس نے کہا جی مبارک ہو بیٹی ہے اور شاید آج ڈلیوری ہو جائے. اس وقت 31 مئی تھا جب ہم اس کے ہاسپٹل میں گئے تو 6 کا ٹائم تھا. 31 مئی 6 شام کے ٹائم. آپ کا تو آج ہو جائے گا بچہ. اور بیٹی ہے. کمرے سے نکلی تو کہتی ہے وہ تو بیٹی ہے. ماشاء اللہ رحمت آ گئی. مجھ سے پیار بھی بہت زیادہ ہوا. اس کے نام ہی ایسے تھا نا اس کا. میں نے پہلے تجویز کر رہی تھی. اوپر لے گئے جی کمرے میں، ڈرپیں لگ رہی ہیں. 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے. ہلکی ہلکی درد ان کی جو بوتلوں کی اثرات ہوتے ہیں شروع ہو گئے. 12 بج گئے، ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا. پھر وہ ڈاکٹر بھی فارغ ہو کے آ گئی. تقریباً 12:45 بجے آپریشن اس میں کمرے میں لے گئے. بچہ پیدا ہونے لگا. 1:10 پر بچی پیدا ہو گئی. یکم جون رات کا 1 اور منٹ کتنے 10. وہاں کا بھائی عدد 1 اور زینب نور کا عدد بھی 1. یہ میری پہلی پشین گئی تھی. اللہ نے ڈالی، مجھے نہیں پتا تھا. اور میرے بیٹے نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوگا 4-5 سال، 5-6 سال. دونوں بہن بھائی محبت کرتے تھے. یہ بھی خیال کرتی تھی، وہ بھی کرتا تھا. دونوں گاڑی میں بٹھا کے باہر نکل جاتے تھے. بیٹری والی گاڑی تھی. 12 سال لگ گئے. 12.5 سال ہو گیا. تو میرے اس دوران میری فیملی عمرے پر جا رہی تھی. اس کا چپ تھا. مجھے نظر آ گیا تھا، پتہ نہیں کیوں آیا. میں نے کہا بیٹے تمہیں تایا ابو سے ملنا ہے. وہ اندر تھے، ایئرپورٹ والے جانے نہیں دے رہے تھے. میں نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا. گاڑی میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا اسے. میں نے کہا ریڈ بول پلاؤ. کہتے ہاں. میں نے پر ریڈ بول سے لے کے دیا. گھر آیا، اپنی رات کو تکلیف ہوئی، صبح ہوئی، اس کو ہوئی فٹس، پڑھنے شروع ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی حد سے زیادہ خدمت کی. میرا بیٹا خوش ہو کے گیا مجھ سے. یہ ایک داستان تھی. اس نے اپنے باپ کو خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. بستر لے گئے 2 گھنٹے بعد. اللہ کو پیارا ہو گیا. وہی 12.5 سال کی عمر میں میں تنہا ہو گیا. میں نے زندگی کو ختم کر دیا اپنے کو. کاروبار بہت بڑا وسیع تھا، کچھ دیکھنا توجہ کم کر دی. پھر میں اپنے گھر کے اوپر ایک پورشن تھا، اس میں رہنے لگا اکیلا.
دل میں بہت بڑا غم تھا. اسی دوران پھر میرے بچیوں کے ایڈمیشن ہوا مسلم کالج میں. ان کو چھوڑنے جاتا تھا، فاصلہ بڑا لمبا تھا، تھک بھی جاتا تھا، کبھی کبھی میں واپس گھر آ جاتا تھا. پھر اکثر اوقات وہاں ایک دربار تھی بابا بگا شیر کی، اس دربار پر جا کے بیٹھ جاتا تھا. میں ٹائم پاس کر لیتا تھا. بابا بگا شیر کو سنتا تھا، دیکھتا تھا، لوگ ان کے بارے میں باتیں آ کے بتاتے تھے. ایک دل میں تجسس پیدا ہو گیا میرا. یہ میری پہلی گھڑی ہے جو فقیری کی لائن میں آنے کی. ان کی باتیں سنتا، لوگ آ کے سناتے، وہ ایسے تھے، مجوس تھے، دیوانے تھے، جو بات منہ سے کہتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی. 2 دن 4-5 دن ہفتہ وہاں بیٹھتا تھا، دیکھتا تھا. ایسے ان کی ایک بہت بڑی پک لگی ہوئی ہے. اچھا میں ان کی پک کے سامنے بیٹھتا تھا، ان کو دیکھتا رہتا تھا. اب بھی میرے سامنے ہے. میں نے اپنے جو کمرے میں ان کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے بابا بگا شیر کی. دربار پر بیٹھا تھا. میں نے کہا آج لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، میں آج آپ کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ہو کیسے. یہ پہلی گھڑی ہے اس چیز کی. یہ کہنے کی دیر تھی. 2 منٹ بعد یا 3-4 منٹ بعد ایک نعرہ سا لگا، حق بابا بگا شیر. میں حیران ہو گیا. سیم شکل، سیم چہرہ، سیم بال. ایک بابا یوسف وہاں سے آیا. ان کا 19 اور 20 کا کوئی فرق نہیں ہے بابا بگا شیر اور بابا یوسف میں. وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے دیکھنے لگ گیا. کہتا پتر کتوں آیا ہے؟ میں کہ ایئرپورٹ سے. کہتے اچھا. میں کہ سید ہاں. پھر مجھے گلے لگایا. کہتے ایتھے دربار دے کی کرنا ہے؟ میں کہ بس میں آتا ہوں اپنی بچیوں کو چھوڑنے اور یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں. کہتے پھر ایتھے بیٹھے ہیں تو پھر حاصل کر کچھ. یہ میری حاصل کرنے کی گھڑی مجھے بابا یوسف صاحب بتا رہے ہیں. میں نے کہا کی حاصل کر؟ کہتے مانگ دے کو تیرے کو اتنا آیا بیٹھا ہے کہ تو مانگ دے کو. میں نے کہا کیا مانگا؟ جو دل چاہے تیرے مانگ. پھر میں نے ان کو ہسٹری بتائی، ایسے ایسے ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے افسوس بھی کیا بابا یوسف نے. پھر ایک تجسس ہو گیا. کتابیں خریدنے لگ گیا، پڑھنے لگ گیا. اب ماشاءاللہ اب تو سینکڑوں کی کتابیں اتنی ہیں کہ میں پڑھ چکا ہوں. پھر بابا یوسف کا رابطہ نمبر لیا، ان سے ملتا تھا، باتیں کرتا تھا. کہنے حالی تک تین بابا کچھ نہیں دستا. کہتے منگنے کا طریقہ تم نہیں آ رہا تیروں. میں کہ میں جا کے بیٹھ جانا دیوار دے ٹیک لگا کے. کہنا انہوں کو کہنا یار میں نے کچھ دے. میں نے کہا کیا دے؟ کہتے منگ جو دل چاہے منگ. میں نے کہا اچھا میں منگ. ایک دن بیٹھا تھا، میں نے بابا بگا شیر مانگنا. میں نے کہا میں ایک عمل کرتا ہوں، لیکن عمل کے لیے ایک اچھے استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہنما بھی ہو اچھا. تو بس رہنما بابا یوسف کی شکل میں ملا، لیکن چیلے کے لیے ایک استاد کی ضرورت تھی. پھر میں یوٹیوب پر دیکھتا تھا، لیکن سب ٹھگ تھے. اس میں سے کوئی بھی کامل نہیں تھا، سب پیسے لینے کے چکروں میں ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا ہمدردی کوئی حاصل کر لے، کسی کا وہ کر لے. نہیں، وہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کی ہمدردی حاصل کر لیں، کسی کے اندر کچھ کر لیں. وہ کسی کے اندر بھی نہیں تھی، سب لوٹنے کے چکر میں تھے. اچانک ایک میری نظر پڑی، ایک باطن کا عمل تھا. اس میں بابا قاسم صاحب تھے. ہی از اے نائس پرسن، وہ بہت عمدہ، مجھے پسند ہے. ان کا نمبر میں نے وہاں سے لیا، اپنے واٹس ایپ پر ایڈ کر دیا. تو میں نے ان کو کہا جی میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. مجھے ان کی آواز بڑی پسند آئی.
ینگ سے ہیں، بہرحال بہت بڑا نالج ہے ان کے اندر اور بڑی قدر میں ان کی کرتا ہوں. میرے لیے وہ قابل احترام، میرے لیے قابل عزت، جو آج بھی میں نے ان کی عزت، ان کے مرتبے کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں بابا قاسم کی وجہ سے ہوں. عزت، مرتبہ، رتبہ، علم. تو پھر بابا جی نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا جو لڑکوں کو بتاتے تھے چیزیں، یہ ایسے کریں. کوئی انڈیا کے تھے کافی سارے، کوئی باہر کے ملکوں کے تھے، کوئی جرمنی سے تھے، کوئی کہاں سے تھے. ان میں سے ایک میں بھی تھا. میں کم باتیں کرتا تھا لیکن سنتا بہت زیادہ تھا. کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے. میں پھر پرسنل ان سے بات کرتا تھا، واٹس ایپ پر بات کوئی پوچھ لیتا تھا. تو پھر میں نے ان استاد جی جو استاد محترم تھے بابا قاسم صاحب، میں نے کہا استاد محترم میں چلہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اجازت دیں؟ کہتا ہے جی شاہ صاحب آپ کریں، ہم تو آپ کے مرید ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو استاد کہا ہے تو آپ کا جو مرتبہ ہے نا وہ میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور میں اس مرتبے چاہے میں سید بھی ہوں لیکن جو آپ کا مرتبہ ہے وہ میں آپ کا مرتبہ میرے لیے اعلیٰ اور میرے لیے افضل ہے. آپ کی عزت کرنا، آپ کو سب وہ مقام دینا جو استاد کا ہوتا ہے وہ تھا. تو میں نے اجازت دے دی لیکن میں عمل نہیں بتایا میں نے کون سا کرنا ہے، نہ انہوں نے پوچھا، اجازت دے دی. میں نے 2 عمل شروع کر دیے جو میری ابتدا ہوئی روحانیت کی طرف آنے کی. ابتدا میں نے کر دی، ایک صبح میں 10 بجے کرتا تھا اور ایک عمل پتہ نہیں میں رات کو کرتا تھا یا 4 بجے کرتا تھا. میں اس وقت یہ سنتا تھا حاضری بچوں پر کرانا. میں نے کہا یہ نہیں کرنا، میں نے حاضری بچوں والی حاضری نہیں کروانی. وہ چیز حاصل کرو. تو پھر مجھے وہ بابا یوسف کی بات یاد آئی، بابا بگے شیر کو حاصل کرو. پھر میں وہ پڑھائی شروع کر دی. جو اس کی لوازمات ہوتے ہیں، چلے کی خوشبوات ہوتی ہیں، بخوریں ہوتی ہیں، سب کرتا تھا پاک صاف ہو کے. اللہ کے ناموں کے میں نے وہ شروع کر دیے. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. پھر میں استاد سے رابطہ کرتا رہتا تھا واٹس ایپ پر. میں ان کو کہتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ میری کمر کے پیچھے بیٹھے ہیں. وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ آپ کی محبت ہے. جو 11 دن میرے استاد محترم مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا استاد محترم مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ مجھے بیٹھے ہو، میرے ساتھ بیٹھے ہو. تو کہتا یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی یہ شفقت، وہ مہربانی ہے جو آپ کے تصور میں یہ ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تصور مولا علی کے روزے کا رکھنا ہے. میں نے تصور تو وہی تھا، روزے کا ہی تھا مولا علی کے، لیکن حاصل کرنا بابا بگا شیر تھا. بابا بگا شیر 12ویں دن سے شروع ہوئے آنا. پھر استاد محترم آنا چھوڑ گئے، جو محسوس ہوتا تھا مجھے. بابا بگا شیر نے آنا شروع کر دیا. کہتا کرتا رہے کی کرے گا، میں نے حاصل کر کے کی کرے گا. 15 دن گزرے، 16 دن گزرے، 17 دن گزرے، 18 دن، 21ویں دن میں مولا علی کے روزے کے اندر نہیں، دروازے پر تو پہنچ گیا لیکن دروازے کے اندر نہیں جا سکتا. پھر میں نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا. میں نے کہا استاد محترم میں چلہ کر رہا ہوں، آج 21 دن ہو گئے، مولا علی کے روزے تک تو پہنچ گیا ہوں لیکن اندر نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی تم سے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے دیکھے کوتاہی نہ ہو، عمل کے تو نزدیک ہیں. میں نے کہا استاد محترم میں اندر جاؤں گا، میں بھی سید ہوں اور ان کی آل ہوں. کہتا یہ تو آپ کا جذبہ ہے. پھر 22ویں دن تسبیح پھرنا بند ہو گئی. بابا بگا شیر آتے تھے جاتے تھے. جہاں میرا چلے کا ٹائم ہوتا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ جو پڑھائی میں نے کر رہا تھا،
وہاں میں نے 2 گھنٹے ہو گئے تو تقریباً 200 پڑھا ہوگا، اور تسبیح وہاں کھڑی ہے، یہ آگے نہیں جا رہی۔ اتنی اجازت ہوتی ہے عمل کے دوران کہ تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ استاد جی تجسس سا پیدا ہو گیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے کامیابی دل میں تصور آیا، میں نے تو کامیابی حاصل کرنی ہے اور تیرے در سے کرنی ہے، اور تو نے مجھے کامیابی دینی ہے، اور میرا اتنا بڑا کوئی رہنما تو نہیں ہے سوائے بابا قاسم کے، اور میں نے بابا بگا شیر کو حاصل بھی کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے اسی چلے میں، پہلے چلے میں کامیابی میں نے لینی ہے۔ اگر میرا یہ چلہ کامیاب نہ ہوا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ روتا تھا، اچھے تسبیح میں پڑھتا تھا، میں روتا بہت تھا۔ ایک بیٹے کا غم تھا اور دوسرا پڑھائی میں آنسو خود بہت آتے تھے، جان نماز آدھی بھیگ جاتی تھی، سینہ میرا بھیگ جاتا تھا۔ استادی پہ تسبیح کو لگایا زور، تسبیح پھرنے لگ گئی، پھر میں 20 منٹ کے اندر وہ عمل ختم کر دیا۔ پھر اٹھ گیا، پھر 23 دن 24 دن 25 دن گزرتا گیا، 27 دن کے بعد میں مولا علی کے روزے کے اندر ہوں، اور ان کی جالیوں پر جا کے اپنے سر کو پھاڑا، اتنا زور سے خون ہو گیا۔ تصوراتی ہوتی ہے نا ساری چیزیں، میرا جسم تو یہاں ہوتا ہے، میری جو اندر کی روح اور جو سب چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں باہر، جسم یہاں ہوتا ہے اور باقی جسم نکل کے باہر چلا جاتا ہے۔ خون ہو گیا۔ اس وقت بابا بگا شیر مجھے لے کے گئے، لیکن ابھی وہ مجھے حاصل نہیں ہوئے، لے وہ گئے تھے۔ ایسے نور سا تھا ان کے روزے میں، ایسے لگ رہا تھا سفید کپڑوں والے کوئی طواف کر رہے ہیں۔ اتنا میں نے اپنے آپ کو خون کیا تو نیچے جو ماربل تھا سارا خون سے بھیگ گیا۔ اتنی دیر میں بابا بگا شیر بولے کہ میں اس لیے تمہیں نہیں لے کے آتا تھا۔ وہی لمحہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو نہ خون تھا نہ کچھ تھا، جالی کو پکڑے ہوئے تھا۔ جب پھر عمل ختم کیا تو میں گھر تھا، پھر عمل تو میں نے آخر 41 دن کا کرنا تھا۔ پڑھائی شروع کی، بابا بگا شیر کی حاضریاں ہوتی رہی، آتے رہے، چلے جاتے تھے، آتے تھے، چلے جاتے۔ 40 دن گزر گئے، بابا بگا شیر نہ آیا۔ 40 دن کے بعد 41 دن کا کرنا تھا۔ 41 دن کے بعد پڑھائی میری شروع ہے۔ ایسے لگا آنکھیں بند ہیں، خوشبوات آئی ہیں، خوبصورت لباس میں بابا بگا شیر آئے اور بڑی خوبصورت پگ پہنی ہوئی سفید رنگ کی۔ ایسے لگا بس انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور مجھے لے کے مولا علی کے روزے پر چلے گئے، اور میں مولا علی کے روزے پر کھڑا ہوں، جالی چوم پکڑ کے، اور یہ کونے پر بیٹھ گئے۔ ایسے ایک نور سا اوپر سے آیا مولا علی کے روزے کے اندر سے، اور اسی وقت فوراً بابا بگا شیر اٹھ کے آ گئے۔ انہوں نے جو اتنی خوبصورت پگ پہنی ہوئی تھی میرے سر پر رکھنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ کا ہی حق ہے، میں نے پگ نہیں حاصل کرنی، میں نے آپ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مولا علی کے روزے پر میں نے ان سے کہا۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے گلے سے لگایا، پھر پڑھائی بتائی، آنے جانے کی، ملنے کی، بلانے کی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا تو سوچے گا میں آؤں گا، اور ایسے ہوتا ہے۔ یہ میرا پہلے چلے کی کامیابی تھی فقیری لائن میں۔ پھر ایسے بڑھتا گیا، پڑھائیاں، پھر نقوشوں کی زکوٰۃ، بیماری کے عمل کیے، زکاتیں دی، ان کی نقوشوں کی زکاتیں دی۔ کام مشکل تو ہے، آسان بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، یہ نہ سمجھے کہ آسان ہے۔ آج مجھے 4 سال ہو گیا، شروع ہونے والا ہے۔ آج اللہ پاک نے ایسے دیا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے میں تویز لکھتا تھا، اب تویز بھی نہیں لکھتا، جو منہ سے کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کرتا، میرا رب کرتا ہے۔ پتہ نہیں، یقین کرے میں گناہ گار انسان ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں میں گناہ گار ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا اللہ مجھے عنایت کر دیتا ہے۔
کسی کے بارے میں جو کوئی مجھ سے پوچھتا ہے میں بتا دیتا ہوں. پھر نقوشوں کی بیماری کے نقوشوں کی زکاتیں ادا کی. پھر ہر نقوش ایک نقوش ایسا ہو جو جس کو ہر بیماری ہر مسئلے کے لیے دیا جائے, ان کی زکاتیں ادا کی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا میں ڈوبتا رہا. آج ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس کتب ہیں, دنیا کی ہر چیز ہے, یہ میرے رب کی عطا کی ہوئی ہے. دانہ میں کبوتروں کو ڈالتا تھا, پھر شروع میں کبوتروں کو ڈالنا شروع کر دیا. کبوتر نے شروع ہو گئے, پرندے, لالیاں, لٹھے, وہ کیا کہتے ہیں, فاختہ. اب اللہ کا کیا کرم ہے, اب سارا دن وہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں, لٹھے جو درباروں پر ہوتے ہیں, سارا دن وہی ہوتے ہیں. دانہ کہاں سے آتا ہے, کہاں سے رزق اللہ دیتا ہے, بس یہ مجھے نہیں پتا. وہ دے رہا ہے اور میں ان کو دے رہا ہوں. پھر چونٹیوں کو ڈالنے جاتا ہوں چینی سوجی. پھر نیک جنات کو گوشت بھی ڈالتا ہوں. پہلے شروع میں تو روز ڈالتا تھا, اب میں تھوڑا سا وقفہ کر کے ڈالتا ہوں. یہ میری ایک زندگی تھی جو میں اس عمل کی طرف آیا. لوگوں کی میں سنتا ہوں یہ کر دو وہ کر دو. میری کئی ویڈیو ہیں, میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی. میں نے ہر چیز کو پردہ فاش کیا ہے. جو چڑیلوں کو, پریوں کا جو کہتا ہے پری ہم بستری کرتی ہے آ کے, سب جھوٹ ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں, وہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے. نقوش کا ذکر بھی حدیثوں میں ہے, دم کا بھی ذکر ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. لوگ کوئی کس کو مذاق اڑاتا ہے, دم کے پانی کو مذاق اڑاتا ہے, کوئی نقوشوں کا مذاق اڑاتا ہے. بھئی نقوش بھی تو اللہ پاک کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نا. اللہ کا نام ہوتا ہے, کوئی اس میں کچھ تو نہیں ہوتا. یہ دنیا کا عجیب آپ یوٹیوب دیکھیں تو دنیا کا کتنا گرند بھرا ہوا ہے, زیادہ تر کالے. اور یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں, میرے جو ویور, میرے مریدین سنتے ہیں, کالا جادو کرنے والے اس دنیا سے مر مٹ گئے, ان کی ہڈیاں بھی گل گئی. کبھی آپ سوچیں کہ ہم پر کالا جادو کروا دے گا کوئی. کالا جادو نہ تو کوئی اب کرنے والا ہے اور نہ ہی ہوتا ہے. جو کرتے تھے وہ مر مڑ گئے. اب اس کی جگہ سائیڈ ایفیکٹ کوئی وائٹ میجک لے کے آیا ہے, کوئی کچھ لے کے آیا ہے. ہاں, عمل کام اس وقت ہوتا ہے نقوشوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو, یا پڑھائی کریں اللہ کے ناموں کی, پھر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. عمل پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں. محبت کا کریں, عداوت کا کریں, جائز کریں, میاں بیوی کے صلح کے کریں, یہ بھی کام آتے ہیں. ہوتے ہیں نقوش کام کرتے ہیں, عداوت کے, جدائی کے, طلاق کے, ہر قسم کے, لیکن جائز, تاکہ خدا کو بھی ہم نے جواب دینا ہے. محبت کے, میاں بیوی کی محبت, بہن کی محبت, رشتے داروں کی محبت, ناحق کسی پر نہ کریں, جائز کریں, سارے کام ہوتے ہیں. لیکن کوئی کہ جی میں 2 گھنٹوں میں کام کر دوں گا, یا تو پھر وہ اللہ کا ولی ہوگا. لیکن اس دنیا میں اللہ کے ولی بھی نہیں ہیں. نیک بندے کوئی ہوں اور جن کی مبارک زبان سے منہ نکلے اور وہ پورا ہو جائے. میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں, میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے. میرا رب کی دی ہوئی عنایت چیزیں ہیں, کیا ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا. مجھے کوئی مار بھی ڈالے کہ تو کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں اللہ پوری کرتے ہیں, کیوں کرتا ہے یہ مجھے ہی نہیں پتا. میں بیٹھے ہو ٹیک لگا کے سوچتا ہوں, کسی کے بارے میں آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں, سب کچھ نظر آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے یہ بھی نہیں مجھے پتا. مجھے کوئی کہ جی تو یہ کرتا ہے, ہاں اللہ کے ذکر اذکار بہت کرتا ہوں, درود پاک, جو میری زبان کبھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. موٹر سائیکل پر ہوں, گاڑی پر ہوں, جہاں بھی تصویر نہ بھی چلے, منہ چل رہا ہے میرا. میں کہتا ہوں چلتے پھرتے کوئی موت آ جائے, چلو یہ تو ذکر ہوگا, نبی پاک کو منہ تو دکھائیں گے نا. ذکر کرتے کرتے موت آ گئی. اب حسرت ہے نبی پاک کا روزہ دیکھنے کے لیے. یہ ایک جو وبا پھیل گئی ہے ہمارے ہاں, اللہ پاک اس سے بھی ہماری جان چھڑائے. یہ میری ایک داستان تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی. ہر کام ہوتے ہیں لیکن جائز کام ہوں گے. کبھی کسی کا غلط نہ کرو,
جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کسی کے ساتھ غلط کرو گے، کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس بات کو آج آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کرنی بھرنی۔ میرا یہی عقیدہ ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا اسلام ہے۔ نبی پاک کو آخری نبی مانے، اللہ پر ایمان لیں، اہل بیت پر محبت کریں، صحابہ سے محبت کریں۔ دیکھیں پھر کیوں نہیں اللہ سنتا؟ فرقے اتنے بن گئے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے، وہ میں کہتا ہوں کچھ نہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے جو اسلام کی بنیاد پر پاکستان حاصل ہوا ہے۔ آخری نبی پر ایمان لانا، صحابہ کی محبت دل میں، اہل بیت کی، سب سے پہلے اہل بیت کی دل کی محبت دل میں پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو۔ ان کی یاد میں ایک آنسو کا قطرہ بھی اگر زمین پر گرے، وہ بھی آپ کی قیامت والے دن آپ کی شفاعت بن جائے گا۔ یہ نہ کہیں کبھی اس فرقے میں جائیں، کبھی اس فرقے میں، پتہ نہیں کون سا فرقہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں فرقے ہیں ہی نہیں، بس صرف ایک اللہ، ایک نبی، صحابہ اور اہل بیت، بس ان سے پیار کرو، کرے جاؤ گے، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ ایسے آپ کو پلسرات سے گزارے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کو۔ اور دل میں بغض رکھو گے، گالیاں دو گے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، صحابہ کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، یا گالیاں دو گے تو واپس الٹ کے اپنے ہماری طرف ہی تو آتی ہیں۔ یہی چیزیں اگر سوچ لیں تو زندگی نہ سنور جائے ہماری۔ پر جی میں اتنا کہوں گا اپنے تمام دوستوں سے، محبت کرو، آج سب مل کے یہی کرو، کسی کا نہ حق نہیں کھانا، نہ حق کسی کے اوپر ناجائز نہیں کرنا، جائز کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی مانگ کر تو دیکھو اس کے در سے، کبھی خالی بھی نہیں جاؤ گے۔ میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، دولت کبھی نہ مانگنا اللہ سے، دولت آنی جانی چیز ہے، دولت آج کس کے پاس ہے، کل کس کو پاس ہوگی۔ ہمیشہ رزق مانگو، رزق کبھی بھی آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ دولت مانگو گے تو دولت رہ جائے گی، نہ کچھ کھا سکو گے، نہ کچھ پی سکو گے۔ میری بات آج یاد رکھنا کہ پیر ثانی سرکار نے غلط نہیں کہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنی دولت ہو، لگژری گار، لگژری اسٹائل، اور سب کو یہی پھینک کے جانا، آگے کیا لے کے جاؤ گے؟ قیامت والے دن کیا لے کے جاؤ گے؟ لگژری اسٹائل لے کے جاؤ گے؟ آج اتنی دولت ارب پھتی ہو کہ 2 دن آپ کو اولاد بھی اپنے گھر میں نہیں رکھے گی۔ نکالو جی نکالو، قبر میں دفن کرو۔ رزق مانگو، رزق مانگو، خدا سے رزق حلال مانگو، قبر کے عذاب سے ڈرو، اور ناجائز کسی کے ساتھ بھی نہ کرنا۔ میری آج آپ سے دعا ہے، جو میری ویڈیو سنتے ہیں اور مجھ سے جو پیار کرتے ہیں اور مجھے عزت دیتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ جو مجھ سے عزت نہیں کرتے میں ان سے کیا کہوں؟ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میری تو یہی ان سے ریکویسٹ ہے نا کہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، صحیح رستے پر چل جائے۔ نہ میں کسی سے لڑتا ہوں، نہ میں لڑوں گا، بس آج مل کے سارے یہی کو، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ توبہ کرے، ہر وقت توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، درود پاک پڑھے، جو ورد آتا ہے پڑھے۔ آپ دیکھیں پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ کسی کے دھوکے بھی نہ آئیں، اللہ کا کوئی ایک ذکر پکڑ لیں، تر جائیں گے۔ نہ عامل نہ فقیر، یہ سب کھانے کے پینے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا بھی نہیں ہے۔ بس اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرو۔ وہ کہتا ہے میرا شکر ادا بندہ کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کو اس سے زیادہ شکر دوں۔ آپ 1 دفعہ شکر ادا کریں گے نا، یقین کریں اللہ پاک 10 دفعہ شکر ادا کرے گا۔ میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کہیں گے پیر ثانی سرکار داستان، بات تو لمبی کرنی تھی، لیکن آپ اتنی 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی آپ کو اتنی بڑی لمبی ہوگی، تو میں اتنا کہوں گا، بس نہ حق کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، بس کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اجازت دیجیے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم